جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ عمران خان صاحب نے آج ایک جگہ بات کرتے ہوئے صوبوں انہوں نے کہا، ایک بیان دیا جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، صوبے پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ کرنے دیتا۔ اس میں ایک سیاسی پہلو ہے، اس پہ ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ سندھ کے علاوہ 3 صوبوں میں عمران خان صاحب کی پارٹی کی ہی حکومت ہے، تو کیا ان 3 صوبوں نے بھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جس طرح کا عمران خان صاحب چاہتے تھے؟ سیاسی اس کا پہلو ہے، تو اس پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے شروع میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، سینئر ڈاکٹر ہیں اور کرونا پر جب سے یہ وبا آئی ہے بڑے ایکٹیولی وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو میں ان سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جب میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں ناظرین، اس وقت مریضوں کی تعداد پاکستان کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں میں 89 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 4471 نئے کیسز پچھلے 24 گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں۔ کل متاثر جو ہیں ان کی تعداد 1,81,088 تک پہنچ چکی ہے، تو تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لاک ڈاؤن رمضان کے آخری اشرے میں نرم کیا گیا تھا، عید کی وجہ سے مارکیٹوں کو اوپن کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بڑی تیزی سے کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ گو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ بھی شروع کر دی، ریپڈ ٹیسٹنگ شروع کر دی تھی، لیکن یہ نمبر جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ دن بدن یہ نمبرز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، روزانہ 4,000 5,000 کا فگر ایڈ آن ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں یہی پوچھوں گا کہ کس طرح ایک تو ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کچھ شہروں میں لگایا گیا، کہیں اس کا مثبت رزلٹ بھی آ رہا ہے جیسے اسلام آباد اور کراچی کے کچھ ایریاز میں، لیکن کہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نتائج جو ہیں وہ اس طرح حاصل نہیں ہو پا رہے۔ تو کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو نئی ٹیکنیک پاکستان میں متعارف ہوئی ہے، کہیں اور نہیں ہے دنیا بھر میں، ایس او پی ضرور فالو ہو رہے ہیں، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کووڈ اور 19 کیا ہے، ذرا ایکسپلین کر دیں سر۔ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بتانے کا۔ کووڈ 19 ایک نوول وائرس ہے جو ایک بگڑی ہوئی شکل ہے کورونا وائرس کی، اور کووڈ یہ جو 5 الفابیٹ ہیں، کورونا وائرس ڈیزیز، یہ اور 19 اس لیے ہے کہ یہ 2019 میں یہ اس کو رپورٹ کیا گیا، پہلی مرتبہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ تو اس کے 19 نکات نہیں ہیں، 19 اسپائکس نہیں ہیں اس کی، اور 19 جو ہے وہ 2019 ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کسی اور چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اچھی بات ہے۔ آپ سب کو اس کا مطلب، میں خود ریسرچ کر چکا تھا، لیکن یو آر اے ڈاکٹر، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں گے تو ذرا وہ اتھینٹک ہو جائے گی اس کی بات۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو ایکسپیریمنٹ تھا پلازما والا، وہ کس حد تک افیکٹو ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے ہونا چاہیے سر؟ جناب پوری دنیا میں ہم سب کو پتا ہے کورونا وائرس جو ہے وہ فی الحال لا علاج مرض ہے، اس کی کوئی افیکٹو اینٹی وائرل دوا نہیں ہے، کوئی اس کی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ آف کیئر دوا نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی دوائیں، جتنے قسم کی دوائیں اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، وہ ساری کی ساری تجرباتی طور پہ ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب پلازما کی بات ہوتی ہے، جو ریکور ہوئے ہوئے لوگوں سے کے خون میں سے پلازما نکال کے زیادہ شدید بیمار لوگوں کے جسم میں ڈالنے کا جو عمل ہوتا ہے، اس کو پیسیو امیونائزیشن کہتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے امریکہ سے میو کلینک سے یہ انہوں نے اپنی رپورٹ آؤٹ کی ہے، 20,000 مریضوں کو انہوں نے پلازما لگایا ہے، اور اس کی سیفٹی رپورٹ شائع کی ہے کہ سیفٹی رپورٹ یہ ہے کہ یہ بہت ہی روبسٹ سیفٹی کا ڈیٹا ہے اس میں کوئی اضافی کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ، کمپلیکیشن وغیرہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ 1%، 1.2% کے قریب لوگ ہیں جن کو روٹین کی جو بلڈ یا پلازما سے جو معاملات کسی قسم کے ہوتے ہیں، ریئیکشن ہوتے ہیں، اتنے ہی رہے۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پلازما لگانے کے 7 دن تک کے بعد 95% کریٹیکلی ال پیشنٹ جو تھے وہ زندہ رہے، اسٹیبل ہو گئے، اور اب لانگ ٹرم جو اس کی ایفیکیسی ہے اس کے اوپر ان کی رپورٹ اگلے میرا خیال ہے اگلے دو ہفتوں کے اندر انشاءاللہ وہ بھی رپورٹ ہو جائے گی۔ تو بہت ہی حوصلہ افزا اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ اچھا سر، میں ایک پہلو پاکستان میں یہ بھی بن چکا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بڑے میسیجز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ، کہ آپ کو پلازما چاہیے تو اتنے پیسے دے دیجئے۔ کچھ لوگ پلازما ارینج کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مل نہیں رہا ہوتا، تو اس مسئلے کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے جو لوگ ریکور کر گئے؟ دیکھیے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، میں نے ابھی کہا کہ یہ کلینکل ٹرائل ہے،
آپ نے بھی کہا کہ یہ کلینکل ٹرائل ہے. کلینکل ٹرائل جو ہے کیا وہ عام سارے پلازما prescription ڈونیٹ page دے سکتے ہیں؟ اور ڈونیٹ کرنے کے افیکٹ کیا ہیں؟ جی ڈونیٹ کرنے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جی اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی, کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ اس وقت پیدا ہوتی نہ بعد میں پیدا ہوتی, اور دینے سے نہ آپ کے جسم کے قوت مدافعت کا نظام متاثر ہوتا. تو کلینکل ٹرائل کو کلینکل ٹرائل کی طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے. یہ پرسکرپشن کے اوپر پلازما اور اپیلیں جو چلنے کا معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ نامناسب ہے, اس لیے کہ حکومت نے کلینکل ٹرائل کے علاوہ پلازما کے استعمال کی بالکل اجازت نہیں دی ہے ابھی تک. تو جب تک ٹھیک ہے. کہ حکومت کی طرف سے, منسٹری کی طرف سے اس کا اپروول نہیں آ جاتا, اس وقت تک اس کی اپیلیں چلانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا کسی بھی صورت میں ایک پسندیدہ کام تصور نہیں کیا جاتا پوری دنیا میں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے, پاکستان کے پاس ٹیسٹ کیپیسٹی 30,000 سے 50,000 تک ہے, یہ ویریٹ کر رہی ہے, مطلب مختلف اتھارٹیز مختلف نمبرز بتاتے ہیں. آپ کے خیال میں صرف انہی لوگوں کا ٹیسٹ کرانا چاہیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, یا گورنمنٹ کو ایک پلان دینا چاہیے جس میں رینڈم سیمپلنگ ہو, رینڈم ٹیسٹنگ ہو؟ دنیا بھر میں ٹرینڈ کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے ٹیسٹوں کا. جی دیکھیے جی, دنیا بھر میں انیشلی تو جو لوگ بیمار ہو کے آتے انہی کا ٹیسٹ کیے گئے, لیکن اس کے بعد جیسے جیسے کیپیسٹی بڑھی کسی بھی ملک میں تو پھر رینڈم سیمپلنگ شروع کر دی گئی. تو پاکستان میں بھی جب تک یہ 25-30 ہزار کے درمیان کے آپ کی کیپیسٹی ہے تو آپ رینڈم سیمپلنگ نہیں کر پائیں گے. رینڈم سیمپلنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی 1 لاکھ کو ٹچ کر رہی ہو, تو پھر آپ جو ہے رینڈم سیمپلنگ کر کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو لاک ڈاؤن کر کے ایک افیکٹو اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. اب ایک اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے کہ تقریباً 120 دن ہو گئے ہیں ہمارے اس جی ڈاکٹر صاحب آواز آپ کی کٹ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ کال کیجئے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو گورنمنٹ سے ان کے ٹیسٹ اس لیے ایک نہیں اور کیے جاتے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں, تو یا تو ان کو اپنے پاس رکھ لے جاتے, بڑا اہم ایشو ہے کیونکہ لوگ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو چیک کرانا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو کورونا ہے یا نہیں ہے. تو رینڈم سیمپلنگ از اے میتھڈ جس کے ذریعے آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے ہاٹ سپاٹس ہیں. اگر آپ نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سیمپلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ 120 دن کا حوالہ دے رہے تھے سر, آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی تھی. جی 120 دن کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں جو یہ کورونا رہا ہے وہ قریب اس کی 4 مہینے یا 120 دن کی سائیکل دیکھی گئی ہے. یہ چوتھے مہینے کی اختتام پہ اس کی شدت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے, اور 1 آدھ مہینہ اور اس کے بعد یہ بالکل نیچے کی طرف آ جاتا ہے. تو ہم 120 دن کو ٹچ کر لیا ہے ہم نے, اور 120 دن کے بعد اب, اور ہم پچھلے 1 ہفتے کا حساب دیکھیں اگر, تو یہ اوپر بڑھتی ہوئی رفتار میں کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے پلیٹیو فیز میں آ گئے. اور پلیٹیو ٹھیک ہے. فیز کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب جو لیول ہے وہ کچھ دنوں تک ایسے ہی رہے گا کہ 4,000, 4,500, 5,000. اس کے بعد ہم کو دیکھنے کو ملے گا جولائی میں کہ یہ تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوئی. 4,000 سے کم ہو کے 3,000, پھر 2,000, پھر 1,000. لیکن یہ والی سائیکل بھی جو ہے کم ہونے والی, یہ بھی شاید 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم اور لے گی. اللہ کرے ایسا ہو جائے. ایسا ہو گیا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا یہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ڈاکٹر قابو میں آ جائے گا. صاحب جی ہم جو جرنلسٹ رپورٹ کرتے ہیں, جو ہم ریسرچ کرتے ہیں, دنیا بھر کے نمبرز کو گراف پہ ڈالتے ہیں, تو شاید پاکستان واحد ملک ہے جس کا گراف انکلائن پہ ٹاپ کی طرف جا رہا ہے, وہ سٹیٹک نہیں ہو رہا, وہ ڈکلائن پہ نہیں جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے سر, اس بیہیویئر کی؟ دیکھیے اس وقت میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پچھلے 1 ہفتے سے یہ اسٹیٹک ہو گیا ہے. اب یہ اوپر کی طرف نہیں جا رہا ہے, یہ بلکہ 7,000 تک میکسیمم گئے کسی ایک دن میں, اس کے بعد 6,000, 5,000, 5,500, پھر آج کے جو نمبر ہے 4,500 ہے. جی تو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ, وہ جو عید کے اوپر, عید سے 1 ہفتے پہلے جو کھول دیا گیا پوری طریقے سے, ہمارے لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا تقریباً, تو اس کی وجہ سے ہمیں
इस मर्ज के फैलाव में बहुत शिद्दत नजर आई ईद के बाद से लेके आज से एक हफ्ते पहले तक, और ये केसेस बढ़ते चले जा रहे थे और माशरे में पूरी तरीके से फैल गए। तो अल्लाह करे कि अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ है उस पर लोग इफेक्टिवली अमल करें, और उसकी वजह से जो अच्छे असरात की तवक्को लेके जो ये शुरू किया गया है, अल्लाह करे अच्छे असरात आ जाए और हम जो है उसको अब मर्ज की शिद्दत में अगले 4 हफ्तों में इसमें कमी देखना शुरू कर दें, और ये जो अम्बात हो रही हैं रोजाना 100 के आसपास, उसमें कमी वाकई होना शुरू हो जाए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा लॉकडाउन कितना मुअस्सर है, और क्या अब जब 120 दिन होने वाले हैं, जब इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो गई, लोग भी डिस्टर्ब हो गए, इस कंफ्यूजन में रहे कि लॉकडाउन है या नहीं है, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, क्या आज लॉकडाउन सोल्यूशन हो सकता है? अगर लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है तो लोगों को एसओपीज किस तरह फॉलो करेंगे? अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे तो नंबर खतरनाक हद तक बढ़ जाएंगे सर। अच्छा जी, देखिए जो कुछ भी है, लॉकडाउन सोल्यूशन है या लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं, ये तो बहस हमारे यहाँ पिछले 4 महीने से चल रही है। जो पहले दिन से जो मेरी जो बात ये रही है, मेरी तनकीद ये रही है कि हमारी हुकूमत वक्त जो फैसला कर रही है हमें उसके ऊपर अमल करना है। अगर हमें एसओपीज जो उसने बनाए हैं हमारे लिए, हमें उस पर अमल करना है। अगर हर आदमी या कोई भी आदमी अगर उन एसओपीज पे अमल नहीं करेगा तो ये बीमारी जो है ये काबू में नहीं आएगी, फैलती चली जाएगी। अब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी है, ठीक है, फाइन, लेट्स गो विद इट, हमें इसके ऊपर अमल कर लेना चाहिए। अगर हुकूमत उठा देती है लॉकडाउन तो हुकूमत की, गहरे हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें हुकूमत के बनाए हुए तमाम उसूलों के ऊपर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम और जो जिस ख्याल से भी हमारी जो पॉलिसीज बना रही है उसको कामयाबी से हम गिनार करके चीजों में बेहतरी जो है वो आना शुरू हो जाए। सर गॉट द पॉइंट। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आपने अच्छी खबर ये दी है कि ग्राफ में स्टैटिक पोजीशन आना शुरू हो गई है, अब ये डिक्लाइन की जानिब बढ़ेगा, तो मैं ये समझूं कि जो पाकिस्तान में नंबर्स हैं 1,81,000 वो यहाँ रुक जाएंगे या ये कम होना शुरू हो जाएंगे? और जो खदशात कुछ डॉक्टर्स ने बताए हैं कि नंबर्स करोड़ों में हैं और मिलियंस में हैं, तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे हैं सर? नहीं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो मैं उस बात पे मुकम्मल तौर पे एग्री हूँ कि हमारे जो तादाद है ये शायद जो वो लोग जो मुतासर हो चुके हैं और उनमें बीमारी की शिद्दत ना होने की वजह से उनके टेस्ट भी नहीं हुए, तो ये तादाद यकीनी तौर पे 10-20 लाख भी अगर हो तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। बुनियादी तौर पे हुकूमत की तरफ से जो आदाद शुमार जारी किए जा रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों के आदाद शुमार है जो मुल्क भर की जो लेबोरेटरीज है जो PCR के जरिए टेस्ट कर रही हैं, वो सिर्फ उनके आदाद शुमार है। हम उसी वही एक ऑथेंटिक फिगर है फिलहाल जितनों की भी हो रही है। इसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भाई ये तो तादाद कहीं ज्यादा है, ये कम कर रहे हैं, दैट इज फाइन। पहले दिन से हम इसी डेटा को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें अगर ये अभी नीचे भी जाना शुरू होगा तो जिस वक्त ये मुकम्मल तौर पे जब हम पूरी तरह से खुल जाएंगे और ये बीमारी काबू में आ जाएगी आज से महीना 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो ये तादाद यकीनी तौर पे 2.5 लाख को क्रॉस करने की पोजीशन में होगी और हो सकते हैं 3 लाख तक पहुंच जाए। तो ये मामलात है और कि हमें इसी को जो बिल्कुल सरकारी तौर पे गॉट द पॉइंट। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ना तो एक ब्रेक का बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलो जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असम्बली गजाला सैफी साहबा। गजाला साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असम्बली खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं। खेलदास साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और JUI फे से सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन कॉल पे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गजाला साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का बयान है, मैं चाहूँगा एक कॉमेंट अगर आप उस पर कर दें। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देता। मतलब कि आज भी 120 दिन गुजर जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब लॉकडाउन पे एक कंफ्यूज विजन रख रहे हैं। मतलब मैं गलत हो सकता हूं माजरत के साथ, मतलब मुझे ये लग रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब अभी भी लॉकडाउन को लेके, लॉकडाउन की पॉलिसी को लेके क्लियर नहीं है। मैम
میرے خیال میں یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بیسکلی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے خلاف ہے، اس لیے کیونکہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ ہم ویسے اکنامکلی اسٹارٹیڈ کنٹری ہے اور ہم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس اکنامک کنڈیشن میں لے کے آئے جہاں پہ ہم معاملات کو سنبھالنے کی طرف جا رہے تھے، جب یہ کووڈ-19 سچویشن بیچ میں آ گئی، جو کہ ایک پوری دنیا میں اس وقت اکنامک ریسیشن ہے، اور پاکستان بھی کیونکہ پینڈیمک ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو پاکستان بھی اس کا شکار ہے، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا یا کیا جاتا تو پھر حالات جو تھے وہ اس نہج پہ نکل جاتے جہاں پہ آپ واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا. تو ابھی بھی کیونکہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑی سی چلانی ہے اور اس پہ کام ہونا ہے، اس لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے خلاف ہے ہماری بات. لیکن ساتھ میں یہ بھی تو میم انہوں نے کہہ دیا نا کہ صوبے پوچھ لیتے. بھائی 3 صوبوں میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے، پنجاب میں KPK میں، بلوچستان میں آپ کی ماضی یافتہ حکومت ہے. 3 صوبوں میں تو آپ اپنی مرضی کا لاک ڈاؤن کر رہے تھے یا کر سکتے تھے، اس کو تو کم از کم آن کر لیجئے. دیکھیے ہم تو پورے پاکستان کو اون کرتے ہیں، پورے پاکستان کو اون کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم اون نہیں کرتے. بٹ یہ ہے کہ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے ریولیوشن ہے اور پاور جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، اور ان کا آپ کو چاہے وہ صوبہ سندھ کی الگ بات ہے کہ دوسری پارٹی کے انڈر میں آتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، مگر باقی 3 صوبے بھی اپنے اختیارات اپنی ریالٹی کے حساب سے فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی اسی لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام لیا گیا، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مقصد یہی تھا کہ ان علاقوں کو بند کیا جائے جہاں پر وائرس کا جو امپیکٹ زیادہ ہے اور جہاں لوگ زیادہ بیمار پڑ رہے ہیں. شروع میں عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی، اور ان کو سمجھانے کے لیے میڈیا، ٹیلی فون، سوشل میڈیا، ہر طرح کا استعمال کیا گیا. روزانہ پریس کانفرنس کی گئی تاکہ لوگوں کو آگہی ایک مہم چلائی گئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی اس میں ہاتھ بٹایا تاکہ عام لوگوں تک یہ پتہ چل جائے کہ یہ کووڈ-19 اور پینڈیمک کے جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ کیا ہے. اوکے، گاٹ دا پوائنٹ میم. کھیل داس کوہستانی صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صوبے پوچھ لیتے تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ کرنے دیتے جس طرح کا صوبوں نے کیا ہے. اس سے مراد کہ صرف سندھ تھا یا باقی سارے صوبے بھی تھے؟ اور کیا اس سے آپ کو کچھ کلیئر ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو لاک ڈاؤن کو لے کے پالیسی تھی وہ بالکل واضح ہو گئی کہ وہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے اور وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن چاہتے تھے، یا ایسا لاک ڈاؤن چاہتے تھے جس میں مارکیٹیں، کاروبار کھلے رہیں؟ دیکھیں عدنان حیدر صاحب، جب ہم پاکستان کے حلقوں میں مطلب عام شہروں میں اپنے گاؤں گوٹھوں میں جاتے ہیں تو ایک رائے یہ بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ مر جائیں، لوگوں کو کوئی حکومت کو ریلیف ملے یا حکومت کو کوئی امداد ملے. تو یہ تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس جو یہ بیانیہ عوام کے ہاں بن گیا ہے تو آ کے اسمبلی میں اس کا جواب بھی دے. مگر یہ ساری جو پروپیگنڈا یا گمراہ کن یا جس کو آپ کنفیوز کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک گمراہ کن اور ایک پرائم منسٹر کی انا ہے پہلے دن سے. ابھی وہ وبا ایک جگہ پہ ہے مگر اس لاک ڈاؤن کے ہونے نہ ہونے کی اس میں پھنس گئے ہیں. تو اس کو 26 فروری 13 مارچ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو آج تک وہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کا مسئلہ جو ہے زندگی میں سب سے بڑا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہوا کیوں. اچھا ہوا کیوں؟ یہ تو وزیر اعظم کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ صوبوں کو کہتے ہیں آپ جو صوبے ہیں اپنی مرضی سے جس حالات جس شہر میں جیسے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو بھی پالیسی دیتے ایک نیشنل پالیسی دیتے اور صوبے اپنا فیصلہ خود کرتے. شاید یہ کہ ذمہ واری پرائم منسٹر کو اتنی تنقید یا پرائم منسٹر کو اتنا لوگ نہیں کہتے، کیونکہ اب تو ساری جو ذمہ واری، ساری نالائکیاں، ساری ناکامیاں صوبوں کی بجائے اب پوری پرائم منسٹر کے ایک شخص پہ آ گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی حکمت عملی کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، اور بڑا لوگوں میں جو خوف ہے اس خوف کو پھیلانے میں پرائم منسٹر کا کام ہے. اور وہ
یہ دیکھو یہ کوئی احتساب یا سیاسی انتقام نہیں ہے جو آپ اپوزیشن سے یا سندھ حکومت سے لینا چاہتے ہیں. یہ تو ان کی 3 صوبوں میں اپنی حکومت ہے. تو اگر سندھ حکومت غلط تھی تو پنجاب نے کیوں لاک ڈاؤن کیا؟ تو مطلب سندھ حکومت صحیح تھی. کے پی کے نے بھی وہی کیا, بلوچستان نے بھی وہی کیا, اور آج بھی وہ سارے صوبے یہی چاہتے ہیں. تو جب صوبے چاہتے ہیں تو آپ صوبوں کو اپنی پالیسی یا اس کو کرنے دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اب اس سارے جھگڑے میں عدنان ادھر اس سارے جھگڑے میں عوام کو ریلیف دینا یا جو انتظامات کرنا, اس سارے جھگڑے میں وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گئے, لوگ مر رہے ہیں, اتنی قیمتی جانیں ہماری جو ہے روزانہ آتی ہے ضائع ہوتی ہے اور ہمیں شہادتیں مل رہی ہے. ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف ہو یا ہمارے فرنٹ پہ جو بھی ڈاکٹر ہیں, سر گاٹ دا پوائنٹ. کامران مفتی صاحب, تو یہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر کرونا پھیلا ہے اور بڑی تیزی سے پھیلا ہے. جو فگرز ہمارے پاس ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگ اس وقت متاثر ہو چکے ہیں. کیا کرونا پھیلنے کی ذمہ داری کسی نہ کسی طرح سے آپ کے خیال میں حکومت کے اقدامات, انتظامی پالیسیز پر ڈالی جا سکتی ہے سر؟ کامران صاحب, اس میں ایسا ہے کہ اگر اس وقت اس ملک میں کرونا پھیلنے کا کوئی ذمہ دار ہے یا کرونا جو ہے نا بے تحاشا کم از کم پھیلنے کا ذمہ دار ہے تو وہ وزیر اعظم صاحب ہیں, جن کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھا. وہ پہلے دن سے کنفیوز ہیں. تو اب جو میرے پاس لوگ آ رہے ہیں جن کے لوگ اس کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں, تو میں تو ان کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے خلاف مقدمہ کریں کہ اس کنفیوز شخص کی وجہ سے جو ہے نا اس ملک میں ابھی تک جو ہے نا معاملات سیدھے نہیں ہو رہے. 3 صوبوں ان کی گورنمنٹ ہے, 3 صوبوں میں جو ہے نا اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں صوبے میرے ساتھ چل رہا ہے. تو بھائی آپ کے ساتھ کیا چل رہا تھا؟ ایک دن جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ جی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, دوسرے دن ان کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس کے لاک ڈاؤن کروا دیا. لاک ڈاؤن تو ہم نے نہیں کروایا تھا, یہ ہمارے کہنے پہ تو وفاق نے نہیں اناؤنس کیا تھا. ان کے پیچھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے طاقت کے مراکز نے ان سے لاک ڈاؤن کیا تھا. اس کے باوجود اس کو ختم کیا, اور اس کے بعد اس دنوں میں 2-3 لوگ ڈیلی مر رہے تھے, آج 100+ ہو گئی ہے تعداد مرنے والوں کی. جو اس ملک میں یہ جو 100+ جو ہے یہ ڈیلی جو کیجولیٹیز ہو رہی ہیں اور ساتھ جو لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار صرف عمران خان یا اس کو لانے والے لوگ ہیں کہ وہ اس شخص کو لائیں گے. غزالہ سیفی صاحب, میں دونوں کا جے یو ایف اے کے کامران صاحب بھی, مسلم لیگ نون کے کھیلدار صاحب کی, اور میرا سوال بھی کچھ اسی طرح ہے کہ کسی نہ کسی پہ تو رسپانسبلٹی ہونی چاہیے نا, کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہم ووٹ دے کے حکومتیں بناتے ہیں, ہم عوام سوال تو پوچھ سکتے ہیں آپ سے. دیکھیے اس وقت جو الفاظ کا استعمال یہ کر رہے ہیں, میں بڑی مشکل سے ان لوگوں نے گریجویشن بھی کیا ہوگا, کھیلدار صاحب کی ڈگری نکلوانی پڑے گی, اور ایک ایسے قابل شخص کو جس نے ہائر کس کی ڈگری نکلوا کیمبرج میں پڑھا ہوا ہے, اور 23 سال کی جدوجہد کے بعد ایک لیڈر جو کہ ایماندار ہے, آپ کے ملک کا پرائم منسٹر, 2 پراپر الیکشنز جیت کے وہ آیا ہے, اور اس کے بعد یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, پہلے تو ان سے کہیے کہ اب وہ الفاظ واپس لیں اور اس کی معافی مانگے, بیکاز انہوں نے یہ طریقہ کار بنا لیا ہے کہ جب ان کے منہ میں آتا ہے کہ پرائم منسٹر کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ استعمال کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے ملک, اس لیے ان کو یہ انہوں نے پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے. اس بات پہ بھی اعتراض ہے, سنیں, ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ پرائم منسٹر نے شروع میں یہ کیوں کہا کہ جی آپ گھبرانا نہیں. جب آپ بچے, ہم مائیں ہیں, ہمیں پتہ ہے جب ہمارے بچوں کو چوٹ بھی لگتی ہے تو ہم اس کو کبھی نہیں کہتے اوہ تمہیں چوٹ لگ گئی اب تم گر جاؤ. ایک بڑی قوم کا بڑا لیڈر وہ کبھی یہ نہیں کہے گا اپنی قوم کو کہ اب تمہاری تباہی آ چکی ہے, اب تم میں سے کئی لوگ مر جائیں گے, کئی ہزار لوگ, اور ہم تمہیں نہیں بچا پائیں. دیکھیے اسٹریٹجائز کیا, جہاں پہ 10 لیبس تھی وہاں پہ 150 کے قریب لیبس بنائی گئی. کیوں نہیں انہوں نے پہلے لیبس بنائی, کیوں نہیں انہوں نے کوئی چیز پہلے سے تیار کی؟ ہر چیز کو, اب کی کووڈ-19 ایک پینڈیمک جو ہے وہ ایک ایز اے سرپرائز آئی نا دنیا کے اوپر. پہلے سے تو پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں ایک ایسی بیماری آئے گی جو سب کو اس طرح سے وبا کے طور پہ پھیلے گی اور بہت سارے لوگوں کو جان لے لے گی. تو جب وہ بیماری آئی اس وقت آپ کے پاس کتنے ہسپتال تھے؟ آج بھی جو آپ باتیں کرتے ہیں سندھ میں, اللہ معاف کرے, آپ لوگوں نے عام انسانوں کا کیا خیال رکھا ہے؟ بے ترتیب, بے ہنگم, جاہل,
बेहुदा किस्म की गवर्नमेंट जिसने तबाह किया सिंध के अवाम को, सिंध के अवाम को ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। हेल्थ तो फिर दूर की बात है, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, हेल्थ दूर की बात है। आप लोगों ने कोई उनसे झूठे प्रोमिसेस किए और बतदरीज करते गए और उन्हें गुलामी में डालते गए। सबकी शनाख्ती कार्ड पकड़ लेते थे और जाके उनके वोट कोई और डाल के आ जाता था। ये तमाशा कब तक चलेगा? अवाम को आप रियाया मत समझिए अपनी, अवाम को आप गुलाम ना समझिए अपना, कि आपने जनाब। अच्छा मैम, ये तो आपके पॉइंट, इन पॉइंट से मैं इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन अभी फोकस जो कामरान साहब ने पॉइंट उठाया वो कोरोना को लेकर पॉलिसी का है कि इमरान खान साहब एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे सके, उस पे वो कंफ्यूज कोरोना है। की पॉलिसी मैं चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएल ने क्यों नहीं दी कोई? हमारी तो पॉलिसी गवर्नमेंट आपकी है ना गजाला साहब, हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने अपनी कोई रिटन पॉलिसी प्रेजेंट की है गवर्नमेंट को। वो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, वो भी लोगों के वोट लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक है कामरान साहब, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। गजाला साहबा का मुतालबा ये है कि आपको माफी मांगनी चाहिए जो अल्फाज आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस्तेमाल किए, और आपको डिग्री भी चेक करानी चाहिए अपनी सर। मतलब मुझे तो यकीन है कि आप माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लॉयर हैं सर, मुझे इस पे कोई शक नहीं है। इमरान खान की भी डिग्री चेक करानी चाहिए, जो स्पोर्ट की बुनियाद पे जो उसको दाखिला मिला था, और वो जाके ऑक्सफोर्ड वालों को मेरा ख्याल है वो डिग्री वापस ले लेनी चाहिए उस शख्स की। ये कम अज कम उसका मेंटल लेवल चेक करवाना चाहिए, या उन लोगों का मेंटल लेवल चेक कराना चाहिए जो इस शख्स को यहाँ पे ले आए। गजाला साहब सुन लीजिए ना, गजाला साहब सुन लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा। आप कामरान साहब आपकी दफा नहीं बोले, आप उनके टर्न पे मत बोलिए, आपको टाइम मिलेगा ना, आप बोल लीजिएगा बाद में। जी कामरान साहब, ये अजाब जो है ना, ये पता नहीं हमसे क्या गुनाह हो गया था जो अजाब हम पे मुसल्लत हुआ है। और ये जो है ना, ये देख लीजिए वो अनार वाला वो सुना हुआ है ना, वो आपने कि वो एक अनार में से कितना रस निकल आता है, वो बादशाह की या उस हाकिम की उस वक्त बरकत होती है। इस वक्त इस मुल्क में किस चीज की बरकत है? बीमारियों की बरकत। इस वक्त इस मुल्क में किस चीज की बरकत है? बेरोजगारी की, भूख की बरकत। किसकी वजह से? वो नाअहल और बदकिरदार हाकिम की वजह से, और जो उसको मुसल्लत करने वाले हैं उनकी वजह से ये अजाब इस कौम पे आया हुआ है। दुनिया भर में ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ इस मुल्क में जो ना ये बढ़ रहा है। 2 का रेशो था इस मुल्क में जिस वक्त लॉकडाउन था, आज 100 का रेशो है, 100 प्लस का रेशो है इस मुल्क में। और ये किसकी वजह से हुआ? इस कंफ्यूज शख्स की वजह से हुआ। इसको ये पता नहीं है कि किस वक्त लॉकडाउन करना है और किस वक्त लॉकडाउन नहीं करना। इसको ये पता नहीं है कि 3 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत है या सपोर्ट करने वालों की हुकूमत है, जो इनके कहने पे जो है ना वो दाएं जाते हैं, जो इनके कहने पे बाएं जाते हैं। सिर्फ एक सूबा इनको नजर आया, वो सिंध का, और उसके ऊपर जो है ना वो कहते हैं कि सूबे हमारे साथ नहीं है। वो ये भी भूल गए कि बाकी 3 सूबे तो भाई आपके अपने साथ हैं। उनको क्या हुआ था उसमें ये करवा लेते। अभी ये 100 का रेशो चल रहा है ना। बिल्कुल ठीक है सर। खेलदास कोहिस्तानी साहब, सर गजाला साहब का कहना ये है, और वो बिल्कुल वैलिड है। जब हम जमहूरी मुल्क की बात करते हैं तो अपोजिशन का भी एक रोल बनता है सर। शहबाज शरीफ साहब खास तौर पर आए थे और उन्होंने खुद कहा, एडमिट किया जब वो आए तो 4-5 इंटरव्यूज दिए उन्होंने कहा कि मैं कोरोना पर हम पॉलिसी देंगे, नून लीग अपना रोल प्ले करेगी। और आप लोगों ने किया भी, किट्स बनाई, आप लोगों ने डॉक्टर्स में वो किट्स दी, आवाम को वो दी। व्हाट इज द रोल ऑफ, वेयर इज द रोल ऑफ अपोजिशन सर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो रोल प्ले करना चाहिए था, अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकी, पॉलिसी बना सकी, तो अपोजिशन क्या करती रही सर इन 120 दिनों में? अदनान साहब, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर लंदन में इसीलिए आए थे कि कोरोना की वबा इन्होंने इंपोर्ट कर दी थी पाकिस्तान में हुकूमत ने, और उसकी मेज़बान बन गई थी गवर्नमेंट। तो तभी शहबाज शरीफ साहब आए। तमाम अपोजिशन पार्टियों की एपीसी हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी, जेयूएफ, जो भी पार्टियां थी, एक एपीसी में हुकूमत को ऑफर की गई। आपने देखा इंपोर्ट बना दिया सर। भाई देखो ना, एक ताफ्तान की बॉर्डर खुलना, सारे बॉर्डर खुले हुए तो ये इंपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बात मैं बताऊं, जब स्पीकर साहब ने एक एपीसी बुलाई, उसमें प्राइम मिनिस्टर, जब शहबाज शरीफ का खिताब का टाइम आया तो प्राइम मिनिस्टर उठ के चले गए। तो उसकी संजीदगी तो ये है, आज तक प्राइम मिनिस्टर आकर क्यों नहीं पार्लियामेंट को बताते कि भाई ये मेरी पॉलिसी है, ये अपोजिशन, चलो आप हाथ ना मिलाएं, चलो आप अपोजिशन से दूर रह गए। स्काइप पे आप पे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं
دیکھیں یہ جو کہہ رہی ہے نا معافی مانگے، معافی ہم مشرف سے بھی نہیں مانگے، کبھی مانگی ہم نے، کبھی ڈکٹیٹروں سے ہم نے نہیں مانگی. یہ کون ہوتا ہے اور یہ کون ہماری آنریبل ایم این اے کہتی ہے آپ معافی مانگے؟ کس چیز کی معافی؟ آپ سارا دن نواز شریف کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی آپ میں اعلیٰ قدر ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اخلاق کی جواز ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کرونا اگر لگا ہے تو اس کا ذمہ وار عمران خان ہے، اس کا ذمہ وار پرائم منسٹر ہے، کیونکہ یہ ابھی تک سیاسی انتقام میں مست ہے اور کہتا ہے کہ ان کو پکڑو اور جیلوں میں رکھو. بھائی آپ کسی کے انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہو. آپ کو یہ نیب کہیں بھاگ جائے گی یا شہباز شریف کہیں جا رہا ہے تو آپ نے تو اپوزیشن کے جو لیڈر تھے، رہنما تھے، پوری کوشش کی، پوری قوم کو آپ نے اس میں عذاب میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کی ہے. تو کس چیز کی ہم آپ سے معافی مانگے؟ اس معافی مانگے کہ آپ نے یہ عذاب جو ہے جو خود آپ ایک عذاب ہے اس ملک میں، اور دوسرا عذاب ہمارے گلے. اگر کامنٹ کرنا تو کر دیں، اس کے بعد مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے غزالہ صاحبہ، کیونکہ دوبارہ میں کرونا پہ بات نہیں کروں گا بریک کے بعد. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر ہے، انہوں نے کون سا لاک ڈاؤن کیا؟ آپ ان کے تمام سندھ لاڑکانہ چلے جائیں، سانگڑ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے سب کچھ بند کیا ہوا ہے، سب لوگ گھوم رہے تھے سڑکوں پر. ان کے ہاں کراچی میں جو ان کے عمرہ رہتے ہیں ڈیفینس میں، جو غلطی سے شاید میں بھی وہاں رہتی ہوں، وہاں پورا ڈیفینس میں اندھیرا کر دیتے تھے یہ لوگ 7 بجے سے، کہیں ان کے بچے بیمار نہ ہو جائیں، کہیں ان کے لوگ بیمار نہ ہو جائیں. وہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ صرف عمرہ کے لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے. اچھا وہ تو ان کا سوال ہو گیا نا غزالہ صاحبہ. آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، گورنمنٹ نے کیا کیا؟ وفاق میں آپ کی گورنمنٹ ہے، 3 صوبوں میں آپ کی گورنمنٹ ہے، تو آپ تو اپنا جواب دیجئے نا غزالہ صاحبہ. ابھی تو میں ان کی بات کا تو میں جواب دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو لاک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار ہے اور چونکہ ان کے پاس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس ہی سندھ ہے، تو انہوں نے کون سا لاک ڈاؤن کر دیا جو مشورہ دے رہے ہیں؟ مشورہ تو جب کچھ کیا ہو. کون سا لاک ڈاؤن؟ کہاں کا لاک ڈاؤن؟ کوئی لاک ڈاؤن انہوں نے سندھ میں نہیں کیا. غریب غربا کو گھومنے دیا ایک دوسرے کے ساتھ بیماری بڑھانے کے لیے، اور سارا الزام پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ تو ان کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں، کوئی سبسٹینشل کام کرنا آتا نہیں ہے. آج تک کچھ کیا نہیں، ملک کو بھٹکے بٹھا دیا، سارا مال لے جا کے دبئی میں پیلسز اور امریکہ میں ہومز خریدے، بڑے بڑے پورے مینشنز خریدے انہوں نے انگلینڈ میں، اور اس کے بعد ان کے پاس ابھی بھی یہ جرأت اور جسارت ہے کہ بیٹھ کے آنیسٹ لیڈر کے اوپر باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. مجھے آگے بڑھنا ہے اگلے ٹاپک کی جانب. کامران مرتضیٰ صاحب، میرا سوال اب سیاسی جو تبدیلی متوقع ہے اختر مینگل صاحب کی علیحدگی کے بعد، اور اختر مینگل صاحب کی مولانا صاحب سے بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سر ان ملاقاتوں کے پیچھے سبب کیا ہے؟ سر کیا نیا پلان مستقبل میں بننے والا ہے؟ سر کیا اس میں مولانا صاحب اکیلے ہوں گے یا اپوزیشن کی بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ساتھ ہو سکتی ہیں؟ کامران صاحب، کسی گورنمنٹ کا جو ٹینور کا 40% جو 5 سال ہوتے ہیں اس میں سے 40% انہوں نے گزار دیے، 2 سال ہو گئے، 2 بجٹ انہوں نے دے دیے. تو اس وقت تک جو ہے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، لوگ تنگ آ گئے. جو الائز پارٹی تھی وہ بھی تنگ شاید ان سے آ چکی ہیں. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑنے جا رہی ہیں. پہلے بھی یہ مسئلہ شاید اس ملک کے عوام کو ہم ان سے نجات دلوا دیتے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ چلتی، تو شاید آج جو ہے نا یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. بہرحال یہ بھی ان کی اپنی جو نا وہ ہیں پالیسیز ہیں، ان کی اپنی پارٹیز ہیں، وہ اپنا بہتر سمجھتی ہیں. مگر ہم یہ اب توقع کر رہے ہیں کہ اب اس وقت ملک کے لوگ جو ہے نا وہ اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ اس میں اور کوئی جو ہے نا ہفتوں یا مہینوں کی بات، چند مہینوں کی یا چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، اور اس میں جو ہے نا ملک میں آخر لوگ جو ہے نا اس معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان سے جان چھڑوائے. اور اس سلسلے میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹھنڈی ہوا کا ایک چونکا ہے یا ایک پہلا قطرہ ہے، وہ سردار اختر مینگل صاحب ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے آ گئے ہیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی آخری جو ہے نا میں نے کچھ مزید جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک آدھ پارٹی بھی شاید اور تیار ہو رہی ہے. تو یہ جو چند کا فرق ہے یہ چند دنوں میں نکل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کھیلداس صاحب، نون لیگ کا کیا رول ہوگا سر اگر سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور اپوزیشن کا اگر ایک بڑا رول پلے ہو سکتا ہے، تو اس گراؤنڈ پر نون لیگ کس طرح کھیلے گی سر مستقبل میں؟
دیکھیں بات یہ کہ نون لیگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتی ہے کہ کوئی حکومت کے خلاف سازش کی جائے، کوئی جس طرح انہوں نے ہماری بلوچستان میں حکومت گرائی، جس طرح انہوں نے سینیٹ میں ہمارے ساتھ کیا ماضی میں پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں نے مل کے، ہم تو یہ کرنا نہیں چاہتے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں عمران خان کا اپوزیشن والے کوئی دشمن نہیں ہے، عمران اپنے آپ کا خود دشمن ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں مینگل صاحب تو ویسے ہی اتحادی تو ناراض ہیں، مگر اس پی ٹی آئی میں خود 3 لوگ تیار ہے، انہوں نے نئی جو ہے اپنی واسکوٹیاں اور یہ بنا لیے کہ ہمیں وزیر اعظم بننا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بڑی نہیں کون اس ہے وہ وقت 3 لوگ؟ ایک وہ 3 بحث لوگ چل رہی کون ہے، ہے سر لوگ جو ایم این اے جو ناراض ہیں۔ شیروانی پہننا چاہتے ہیں؟ وہ سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور نام نہیں مجھے پورے نہیں پتا، نہیں پتا مگر مجھے۔ یہ تبدیلی بلوچستان سے شروع ہوگی، بلوچستان سے شروع ہوگی۔ تو ہم تو نہیں ایسا چاہتے، مگر یہ خود چاہتے ہیں، اور خود ان کی نالائکی ناکامیاں۔ اب ایک ہی حل ہے حکومت کے پاس، یا تو پرائم منسٹر ریزائن دے، نیا پرائم منسٹر یہ خود اپنا لے کے آئے، یا جو مڈ ٹرم الیکشن ہو۔ یہ جو جمہوری حل ہے یا جمہوری جو راستہ ایک ہی یہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ان کی سب سے بڑی جو ہے ان کی معاشی جو پالیسی انہوں نے تباہی کی حکومت کی ہے وہ ہے، اور کرونا کا عذاب جو جس طرح انہوں نے اس کو ٹیکل کیا وہ بھی ان کے لیے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ سیاسی جو استحکام تھا اس کو جو ختم کیا، جو سیاست تھی جس لیول کی انہوں نے کی ہے، تو یہ اب کوئی جواز نہیں رہا۔ مجھے تو پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ 19 وزیر اعظم جو اپنا ٹرم 5 سال کا پورا نہیں کر سکے، تو یہ کیا عمران خان صاحب کر سکیں گے؟ ایک میں بریک، اور سمجھتا ہوں بریک نہیں کے بعد کریں گے، غزالہ کیونکہ سیفی انہوں صاحب نے سے جو بھی پوچھوں گا کچھ کیا کیا پرائم ہے منسٹر عمران خان صاحب کو یا ان کو اختر مینگل صاحب کے پاس کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ایک بریک کے بعد؟ جی ناظرین ویلکم بیک۔ غزالہ سیفی صاحبہ، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو اختر مینگل کی علیحدگی کے بعد آپ کی گورنمنٹ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ کھیلداس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تو تاریخ ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنا ٹرم پورا نہیں کیا، کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں کی بات ہے، تو کیا ایسی کوئی صداقت ہے کہ آپ کی پارٹی، آپ کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کو اگلے چند مہینوں میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ان کی نااہل ترین گورنمنٹ زرداری صاحب کے انڈر اپنی ٹرم کمپلیٹ کی، دوسری نااہل ترین گورنمنٹ نواز شریف صاحب کے انڈر اپنی پورا ٹرم آلموسٹ کمپلیٹ کیا۔ یہ جو ایک مسلمان سچا مومن پاکستانی ایماندار جو ایک آیا ہے پرائم منسٹر 23 سال کی جدوجہد کے بعد، یہ نہیں کہ کسی کی سرپرستی سے جیسے یہ خود آئے ہیں، اسی لیے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو کیا یہ پرائم منسٹر عمران خان کا اختیار یا حق نہیں ہے کہ وہ بھی 5 سال کی ٹرم کمپلیٹ کریں؟ جس کو اتنی بری حالت میں اکانومی دی گئی، جو اس کو ملک ڈبو کے پکڑایا گیا، اور جو ملک کو اس گھوٹے سے نکال کے اوپر لے کر آ رہا ہے، اس پرائم منسٹر کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں، یا جتنا دنیا ان کو پتہ ہے نہیں ہے، بٹ یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی بہت کمزور آدمی ہے اور اسے بہت جلدی تہوارہ کھیلداس صاحب ایک کامنٹ کر لیجیے سر غزالہ صاحبہ کے جواب عمران پہ سر۔ خان کو کھیلداس تہوارہ صاحب، نہیں کر سکتے یہ لوگ، اپنی کتنی بھی چالیں چل لیں، یہ اپنی چالیں چلیں اور عمران خان اپنا کام کریں۔ کیا آپ نے کچھ پوچھا عدنان کووڈ حیدر کے صاحب، حوالے سے؟ کھیلداس صاحب میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا سر، اس پہ رسپانس آپ کا سر۔ کھیلداس صاحب، دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ زبردستی کی شادیاں جو ہے نا ٹوٹنی ہے ایک دن، یہ تو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتحادیہ ایک کیونکہ انہوں نے کوئی نہ اپنے جو منشور تھا اس کا کوئی وعدہ پورا کیا، نہ اتحادیوں کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی وہ پوری کی۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو چند صاحب ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں 1 مہینے کی چھٹی پہ، مگر میری جو اطلاعات ہیں وہ بھی ریزائن دے چکے ہیں، اور اب پنجاب سے ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں، آپ دیکھ لینا۔ تو یہ ان کے اتحادی تو چھوڑیں گے، مگر ان کے اندر سے جو ٹوٹ پھوٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس عمران خان کا کھیلداس صاحب سر اس یہ پہ ریکارڈ رسپانس میں آپ کا کبھی لینا یہ چاہ رہا ہوں تاکہ میں نہیں آگے بڑھ سکوں سر۔
खेलता साहब आपकी आवाज का प्रॉब्लम था, अब बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़बरदस्ती की शादियाँ कभी भी नहीं चलती है, वो एक दिन तो टूटती है और ज़ोर की मेहंदी भी नहीं लगती है। तो ये देखो इत्तेहादियों के साथ जो इन्होंने वादे किए थे, जो कमिटमेंट्स की, वो कोई भी इन्होंने एक पूरी नहीं की, वो तो उनको छोड़ जाएंगे। मगर देखो इनका जो नदीम अफजल चंद एक सीनियर सियासी वर्कर है, वो भी इनको 1 महीने की छुट्टी पे चले गए हैं, मगर आलमोस्ट मेरी जो इतलात हैं कि वो इस हुकूमत से और पार्टी से अलग हो चुके हैं, और पंजाब से एक बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है। और ये इनके अंदर में जो टूट फूट है, जिस तरह अभी साउथ पंजाब वालों के साथ जो उनकी कमिटमेंट वो भी पूरी नहीं हुई, तो ये रिकॉर्ड कभी नहीं बचा सकेगा, नया ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करें। मैं समझता हूँ ये कर लेता अगर अपोजिशन की बातें मानता, अपोजिशन के जो इनको मशवरे दिए गए उसको मानता, अगर पाकिस्तान में सियासी इंतकाम नहीं लेता, अगर कोरोना पे एक कौमी पॉलिसी बनाता। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सर एक मिठाई खाई थी, और वो मिठाई नवाज शरीफ साहब का एक फैसला था जो शायद जुमे को ही आया था, मुझे याद पड़ता है। इतनी मिठाई बटी कि जबरदस्ती लोगों के मुंह में डाल दी गई, और मेरे मुंह में भी सर एक लड्डू आ गया। मुझे लगा कि जो काजी फाजिल साहब के केस पे के फैसले पे भी मिठाई का टोकरा चला था, वो भी कुछ उसी तरह की मिठाई थी सर। जी, मैंने इसमें मीडिया पे कहा है, फैसला इनफैक्ट जो है वो हक में नहीं था, गवर्नमेंट को जो है वो ज्यादा फेवर करता है, बावजूद इसके कि वो पेंडिंग जो है वो नहीं, सर कामरान भाई, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन चुका हूं, पर मेरा सवाल ये है कि सर वो तो थे ना पॉलिटिकल लोग, सियासी कारकुन नून लीग के, जिन्होंने खुशी में फैसला पढ़े बगैर, फैसला समझे बगैर मिठाई बांट दी। आप सब तो सर पढ़े लिखे वकला थे, आपने क्यों इतनी जल्दी में मिठाइयां बांट दी, और फिर आप फैसला पढ़ के, आपका पहला नुक्ता नजर कुछ और था, फिर आपका थोड़ी देर बाद वो नुक्ता नजर बदल गया, मतलब क्यों सर, जल्दबाजी क्यों की आप लोगों ने? हुआ ये कि चंद सीनियर साथी इस्लामाबाद में थे, हम अपने इलाकों में थे कोरोना की वजह से, और वो सीनियर साथियों ने वो बगैर पढ़े जो है वो आगे से कह दिया कि जी मेलाफाइडी की ग्राउंड पे पाश हो गया है और हमारी तमाम की तमाम जो है ना वो प्रेयर एक्सेप्ट हो गई है। तो हम जो है उसमें मिसगाइड हुए, वो चंद लम्हों के लिए जो है ना मेरा ख्याल है कि हमने स्टांस जो है ना वो वही रखा जो हमें बताया गया था, मगर दी मोमेंट जो है ना वो डॉक्यूमेंट हाथ में आया, मैंने सबसे पहले आके माफ़ी मांगी है, मैंने कहा कि हमसे गलत हो गया है, माफ़ी मांगी है, और ये कहा है कि ये जो है ना फैसला हमारे में नहीं जाता। सर गॉट द पॉइंट। अब केस एफबीआर के पास जाना, क्या आप समझते हैं कि जो स्टैंड है उस रेफरेंस में जो सदर साहब की जानिब से भेजा गया था, वो अभी भी उसी तरह एग्जिस्ट करता है? देखिए, मैं इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, वो कि सदर साहब के फैसले को उन्होंने सदर साहब का जो उन्होंने रेफरेंस था उसको क्वाश कर दिया, उसको उन्होंने अब पता नहीं है, इस फैसले से पता नहीं चल रहा कि उसको डिफेक्टिव कहा है उन्होंने, क्योंकि रीजन अभी तक नहीं आई कि या उसको मेलाफाइडी की ग्राउंड पे क्वाश किया है, ये अभी तक हमको नहीं पता, मगर बज़ाहिर इम्कान ये है कि इसको डिफेक्टिव करके उन्होंने उसको वो किया है, क्योंकि मेलाफाइडी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर इसके साथ साथ जो है ना वो हम तो इसलिए गए थे कि जनाब वो जुरिसडिक्शन नहीं है आर्टिकल 209 के नीचे, और ये रेफरेंस जो है ना मेंटेनेबल नहीं है, ये तो उन्होंने मान लिया कि मेंटेनेबल नहीं है, मगर एट द सेम टाइम उन्होंने जो है एक मैकेनिज्म बना दिया। तो उस फैसले से जो ये परसों का फैसला है, मैकेनिज्म बनाया, तो इसका मतलब जो सदर साहब ने रिकमेंडेशन भेजी थी उनमें से एब्स्ट्रैक्ट निकला ना सर। टाइम कम है। गजाला साहबा, खेलदास कोहिस्तानी साहब का एतराज है कि अपोजिशन को आपकी पार्टी नहीं लेके चल सकी। ये सिर्फ खेलदास साहब का नहीं है सर, अपोजिशन के जितने लोग हैं, आपके कोलीग्स एमएनएज, वो तमाम लोग यही कहते हैं कि आप लोग अपोजिशन को साथ लेके नहीं चल सके। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम ऑपोजिशन को साथ लेके नहीं चल रहे, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर सिंध जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है तो वो माजरत कर लेते हैं कि वो बहुत बिजी हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी प्रोविंस, वो हर प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसका जो बॉस है, जो उसका हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर है, और उनको इखलाकी जुर्रत भी नहीं हुई कि वो प्राइम मिनिस्टर को टाइम देते, और ऊपर से प्रोपेगेंडा ये शुरू किया कि प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। गजाला, खेलदास कोहिस्तानी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।